اب اس پروگرام کی دوسری تقریر مکرم محترم شعیب احمد صاحب ناظم مال وقف جدید و افسر جلسہ سالانہ قادیان آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے جماعت احمدیہ اور مالی قربانی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 39۔ قابل احترام صدر اجلاس اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ میری تقریر کا موضوع ہے جماعت احمدیہ اور مالی قربانی۔ بظاہر یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں جماعت احمدیہ اور مالی قربانی ایک ہی موضوع ہے، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں بھی جماعت احمدیہ کا وجود ہوگا وہاں مالی قربانی لازمی ہوگی، کیونکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی اور بنین و انسان سے سچی ہمدردی رکھنے والی اور قربانی کرنے والی ایک پاک باز مسلمانوں کی جماعت کا قیام ہے، جو ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوہ پر چلنے والی ہو، اور اس جماعت کے ذریعے اسلام کی سربلندی اور زندہ خدا کی تجلی کا اظہار ہو۔ معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو انتباہ کرتے ہوئے ایسی ہی ایک قربانی کرنے والی جماعت کے معرض وجود میں آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان سے یعنی مسلمانوں سے یہ کہہ دو یا اعلان کر دو کہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ جو بخل سے کام لیتا ہے وہ یقیناً اپنے ہی نفس کے خلاف بخل کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اگر تم قربانی سے پھر جاؤ تو وہ تمہارے سوائے ایک متبادل قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو آپ کے جان نثار صحابہ نے جس ذوق شوق، جس والہانہ عقیدت، جس اخلاص، وفا شواری اور جس شان سے عملی جامہ پہنایا کہ تاریخ میں ہمیشہ آپ اپنی مثال رہے گی۔ ان صحابہ کرام نے اپنی بے مثال قربانیوں، اثار اور والہانہ عشق و محبت کے ذریعے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا مقام حاصل کر کے رہتی دنیا کے لیے ایک بے مثال نمونہ قائم کر دیا، اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دنیا کی تاریخ کا زرین دور تھا، کیونکہ یہ وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کی آواز یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کی آواز سنتے ہی یہ کہتے ہوئے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آپ کے قدموں میں اپنی زندگیاں قربان کر دی تھیں۔ جب مالی قربانی کا مطالبہ ہوتا تھا، صحابہ بھاگتے ہوئے اپنے گھروں میں سے جو بھی میسر ہوتا لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی رہتی۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے مال لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں اپنے مال کا نصف لے آیا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا کل مال لے آیا ہوں۔
اور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ قربانی کا جذبہ جب تک جانثار صحابہ اور آپ کے متبعین میں قائم رہا تب تک مسلمانوں میں ترقیات کا دور جاری رہا اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 300 سال بعد ایک تاریکی کا دور شروع ہو گیا جس کی ظلمتیں 1000 سال کے عرصہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور قربانی کی روح مفقود ہو گئی، اور حقیقی ایمان دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارہ تک جا پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور سورہ محمد کی اس پیشگوئی کے مطابق کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یعنی اگر تم اسلام کی زندگی کے لیے قربانی سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ تمہارے بدلے ایک دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے قربانی سے بھاگنے والے نہیں ہوں گے۔ اس واضح پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے وعدوں کے مطابق اس مسیح محمدی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جس کے ذریعے ایک خالص مومنین کی جماعت کا قیام عمل میں آنا تھا، جس کے ذریعے اسلام کا عالمگیر غلبہ مقدر تھا اور جو قربانی کے میدان میں دور بھاگنے والی نہیں تھی۔ آپ ایسے وقت میں آئے جب کہ دنیا کے چاروں طرف ضلالت اور گمراہی کا دورہ تھا اور باطل قوتیں اسلام کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی تھیں، اور لاکھوں مسلمان عیسائیت اور دیگر مذاہب کے دام فریب میں پھنس رہے تھے، اور اسلام جو ساری دنیا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کرنے کے لیے آیا تھا، اس نور کو مٹانے کی کوشش میں تھے۔ ایسے نازک دور میں قادیان کی گمنام بستی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و صادق اور آپ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ میں تیرے نام کو عزت سے دنیا میں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ نیز کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی کہ میں تجھے جان نثاروں کی اور وفا شعروں کی ایک مقدس جماعت بھی عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ چنانچہ آپ کے ذریعے ایک پاک باز جماعت قائم ہوئی جس کا نام جماعت احمدیہ مسلمہ ہے، جو اسلام اور احمدیت کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنے والی جماعت ہے۔ آپ نے اپنی جماعت کو باقاعدہ طور پر مالی قربانی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیع شدوں میں داخل کرتا ہے اس کے لیے وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تا اللہ تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ کشتی 9 صفحہ 74۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اس مالی قربانی کی دعوت میں مزید شدت پیدا ہوئی، اور آپ نے اپنی جماعت کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں کے ساتھ بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا جو اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ تبلیغ رسالت صفحہ 54۔ پھر آپ نے اپنی اس پاک باز جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اور مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتادہ پر کوئی احسان کرتے ہو، بلکہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اشتہار تبلیغ رسالت صفحہ 55۔
मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो पुरअज़मत कलाम था जिसने पाक बाज़ जमात के दिलों में अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा किया और इस्लाम को दोबारा ज़िंदगी बख्शने और नूर मोहब्बती के रोशन करने के लिए मुखलिसीन जमात आपके दामन से वाबस्ता हुए और यह अहद करते हुए जमात में दाखिल हुए कि हम हर हाल में दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखेंगे। और जमात इस हकीकत और अहबाब जमात इस हकीकत को समझ गए कि माल खुद ब खुद नहीं आता बल्कि खुदा के इरादा से आता है। बस जो शख्स माल से मोहब्बत करके खुदा की राह में वो खिदमत बजा नहीं लाता जो बजा लानी चाहिए तो वह ज़रूर उस माल को खोएगा। इसके अलावा आपके दामन से वाबस्तगी के नतीजा में अहबाब जमात कुरान करीम के उस पुरशौकत और रोंगटे खड़े कर देने वाले इरशाद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की हकीकत से भी वाकिफ़ हो गए, यानी वो आला मकसद जिसके हसूल के लिए तुम पैदा किए गए हो उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकोगे जब तक अपने महबूब तरीन माल अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे। चुनाचे इस हकीकत को समझने के पेश नज़र जमात अहमदिया ने इबादत इलाही और नेकियों के हसूल के लिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को अपना एक अहम तरीन लाजमी हिस्सा करार दिया और ये सिलसिला माली कुर्बानी एक दफ़ा फिर इस्लाम को दूसरी ज़िंदगी देने की खातिर मसीह मोहम्मदी सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के साथ शुरू हो गया और ये सिलसिला माली कुर्बानी लामतनाही तौर पर जारी और सारी है और ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम के दौर अव्वल की माली कुर्बानी का मैंने इब्तिदा में मुख्तसर सा खाका पेश किया है। वो कुर्बानियाँ बेमिसाल थीं, उसके बयान के लिए तवील वक्त दरकार है, लेकिन मेरी तकरीर का मौजू दौर सानी की माली कुर्बानी है, यानी जमात अहमदिया और माली कुर्बानी। इसलिए दौर सानी की माली कुर्बानी की तरफ मैं आता हूँ जो अल्लाह ताला के वादों और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक इस्लाम की निशात सानिया और गलबा इस्लाम का दौर है, जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से रखी है। आप अपनी किताब फ़तेह इस्लाम में तहरीर फरमाते हैं इस्लाम का ज़िंदा होना हमसे एक फ़िदिया मांगता है। वो क्या है? हमारा इसी राह में मरना। यही मौत है जिस पर इस्लाम की ज़िंदगी, मुसलमानों की ज़िंदगी और ज़िंदा खुदा की तजल्ली मौकूफ़ है और यही वो चीज़ है जिसका दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम नाम है। इसी इस्लाम का ज़िंदा करना खुदा ताला अब चाहता है। सामीन, जब हम तारीख़ की अहमियत का मुताला करते हैं तो रोज़े रोशन की तरह ये बात सामने आती है कि आखरीन की इस जमात ने अपने इमामुज़्ज़मा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुँह से निकली हुई आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए माली कुर्बानी का वो आला नमूना पेश फरमाया कि जिससे दौर अव्वल की कुर्बानियों की याद ताज़ा हो जाती है। जहाँ आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर चुके थे, वहाँ आपके सहाबा और मुखलिसीन जमात ने भी वही नमूना दिखाया जो दौर अव्वल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था। उन्होंने आपके नक्श कदम पर चलते हुए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की जिसकी नज़ीर दुनिया पेश करने से कासिर है। सिद्दीकी रूह रखने वाले हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो सबसे पहले हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत करके जमात में दाखिल हुए और बाद में खलीफतुल मसीह अव्वल हुए, आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में तहरीर फरमाते हैं कि मैं आपकी राह में कुर्बान हूँ, मेरा जो कुछ है मेरा नहीं, आपका है। हज़रत पीर व मुर्शिद, मैं कमाल रास्ती से अर्ज़ करता हूँ कि मेरा सारा माल व दौलत अगर दीनी शाद में खर्च हो जाए तो मैं मुराद को पहुँच गया। फ़तेह इस्लाम सफ़ा 36। हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह कुर्बानी और खिदमत का जज्बा रखने वाले बेशुमार बुजुर्गान थे। हज़रत डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माली कुर्बानियों में इस कदर बड़े हुए थे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आपको तहरीरी सनद दी कि आपने सिलसिला के लिए इस कदर माली कुर्बानी की है कि आपको आइंदा कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। बहवाला अल फजल कादियान 11 जनवरी 1927। सबकी यही तमन्नाएँ थीं कि काश उनके सारे माल दौलत इलाही दीन की इशाअत में सर्फ हो जाएं। एक और वाक़या मैं पेश करता हूँ। मियाँ शादी खान साहब सियालकोटी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने घर का सारा सामान बेचकर सारी की सारी रकम चंदा में पेश कर दी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نمونہ دکھایا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو گھر آئے اور گھر میں جو چارپائیاں تھیں ان کو فروخت کر دیا اور ساری رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چندہ لینے والے جب آئے تو اس وقت نقد رقم تو ان کے پاس موجود نہ تھی، تھوڑا سا آٹا موجود تھا، وہی چندہ میں دے دیا اور خود رات بھوکے سو رہے۔ نام و نمود سے استغنا کا یہ عالم کہ ایک کروڑ روپیہ خاموشی سے نام و نمود سے استغنا کا یہ عالم کہ 1 کروڑ روپیہ خاموشی سے کہ احمدی نے خلیفہ وقت کو دیا اور عرض کیا کہ کسی سے اس کا ذکر تک نہ ہو، جس نیک جماعتی کام میں چاہے استعمال میں لائیں۔ مالدار اس جذبہ سے لاکھوں اور کروڑوں روپے دیتے ہیں کہ سب خدا کا دیا ہوا تھا، اس کی راہ میں دینے کی توفیق ملی تو یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ غریب بھی اس میدان میں کسی طرح پیچھے رہنے والے نہیں۔ بچوں کی ضروریات کو پسے پش ڈال کر، فاقہ کر کے، پیسہ جوڑ کر چندہ دینے والوں کی مثالیں تاریخ احمدیت میں بھری پڑی ہیں۔ مرد عورتوں سے سبقت کی کوشش میں رہتے ہیں اور عورتیں مردوں کو مات دینے کے انتظار میں۔ مسجدوں کے تعمیر کا موقع آنے پر جس طرح مرد اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں اپنے طلائی زیورات اس طرح پھینکتی نظر آتی ہیں جیسے ان قیمتی زیورات کو کوڑی برابر قیمت نہ ہو۔ ان قیمتی زیورات کی کوڑی برابر قیمت نہ ہو۔ مسجد فضل لندن ہو یا مسجد بیت الفتوح، مسجد بیت الاسلام ہو یا مسجد بیت الرحمان، دنیا میں کسی مسجد کا تعمیر کا موقع ہو، عورتوں کی طرف سے زیورات کی موسلا دھار بارش ہونے رکھتی ہے۔ قادیان کے ایک درویش کا عاشقانہ انداز قربانی ایسا ہے کہ روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شمس الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش جسمانی طور پر معذور تھے، سارا وقت ایک چھوٹی سی کوٹری میں پڑے رہتے۔ نظام وصیت 1905 میں شروع ہوا، یہ 1919 میں اس میں شامل ہوئے، لیکن اس اپاہج اور معذور لیکن دل کے غنی اور فداکار کا نمونہ دیکھیے کہ آپ نے 1901 سے چندہ وصیت دینا شروع کیا اور نہ صرف ساری زندگی ادا کیا بلکہ آئندہ سالوں کا بھی چندہ دیتے رہے اور 1990 تک کا چندہ وصیت ادا کر دیا۔ جب ان 1990 تک کا چندہ وصیت ادا کر دیا۔ جب ان کی وفات 1950 میں ہو گئی، گویا وہ تصویری زبان میں یہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت اولین احمدیوں میں شامل ہوتا اور کاش میں 1990 تک زندگی پا کر اسلام کی خدمت کرتا چلا جاتا۔ قربانی کا یہ بے مثال جذبہ ایک ایسے شخص کا ہے جو معذور تھا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، پہلو تک نہیں بدل سکتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، لیکن اس فدائی کا دل کتنا متحرک اور جذبہ قربانی سے پر تھا۔ ایک اور واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ قادیان کے ابتدائی زمانہ کی بات ہے کہ خلافت ثانیہ میں ایک غریب خاتون کی قربانی کا واقعہ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی قربانی کی تحریک فرما رہے تھے اور یہ غریب اور نادار خاتون اس بات پر بے چین ہو رہی تھی کہ مالدار لوگ تو قربانیاں کر رہے ہیں اور میں محروم رہتی ہوں۔ سخت بے چینی میں اٹھ کر گھر گئی، گھر کی چیزیں بیچ کر تو پہلے ہی چندہ دے چکی تھیں، صحن میں مرغی نظر آئی، وہی لا کر حضور کے سامنے پیش کر دی۔ پھر بے تاب ہو کر گھر گئی اور 2-3 انڈے اٹھا کر لے آئیں۔ قربانی کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ آرام سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب جاری تھا۔ وہ اٹھیں اور گھر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کچھ ملے تو جا کر وہ بھی پیش کر دوں۔ خاوند ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ڈھونڈتی ہو؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس خدا کی بندی نے
جو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کی قسم کھا چکی تھی، بڑے غصہ سے اپنے خاوند کو کہا کہ چپ کر کر بیٹھے رہو، میرا بس چلے تو میں تمہیں بھی بیچ کر چندہ میں دے دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے کیا بیان کیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ہمارا مقام بھی وہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک وہ جب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ آپ نے بھی اپنے صحابہ کے تعلق سے، اپنے متبعین کے تعلق سے قسم کھا کر حلفاً یہ بیان کیا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1,00,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ 1000 آدمی دل سے فدا ہیں۔ اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہو جانے کے لیے مستعد ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 انسان خدا نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی، بعض نے میرے لیے جان دے دی اور بعض نے اپنی مالی تباہی میرے لیے منظور کی، اور بعض میرے لیے اپنے وطنوں سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے اور ستائے گئے، اور 1000 ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حاجات پر مجھے مقدم رکھ کر اپنے عزیز مال میرے آگے رکھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل محبت سے پر ہیں، اور بہترے ایسے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ وہ اپنے مالوں سے بکلی دستبردار ہو جائیں یا اپنی جانوں کو میرے لیے فدا کر دیں تو وہ تیار ہیں۔ جب میں اس درجہ کا صدق اور ارادت اکثر افراد اپنی جماعت میں پاتا ہوں تو بے اختیار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اے میرے قادر خدا، در حقیقت ذرہ ذرہ پر تیرا تصرف ہے، تو نے ان دلوں کو ایسے پورا شوب زمانہ میری طرف کھینچا اور ان کو استقامت بخشی، یہ تیری قدرت کا نشان عظیم الشان نشان ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ اوائل زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لدھیانہ میں کسی ضروری اشتہار کے چھپانے کے لیے 60 روپے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت حضرت صاحب کے پاس لدھیانہ میں اکیلا آیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس وقت یہ اہم ضرورت درپیش ہے کہ آپ کی جماعت اس قدر رقم کا انتظام کر سکے گی؟ میں نے عرض کیا حضرت انشاءاللہ کر سکے گی، اور میں جا کر روپے لاتا ہوں۔ چنانچہ میں فوراً کپورتھلا گیا اور جماعت کے کسی فرد سے ذکر کرنے کے بغیر اپنی بیوی کا ایک زیور فروخت کر کے 60 روپے حاصل کیے اور حضرت صاحب کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے۔ اصحاب احمد دل چہارم۔ اسی طرح حضرت صاحبزادہ پیر منظور احمد صاحب کے متعلق حضرت مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صاحبزادہ پیر منظور احمد صاحب قاعدہ یسرن قرآن کے موجد تھے۔ اس قاعدہ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، سینکڑوں روپے ماہوار اس زمانہ میں آپ کی آمد ہوتی تھی، لیکن آپ کا دین کے لیے قربانی کا یہ حال تھا کہ صرف 30 روپے ماہوار اپنے اخراجات کے لیے رکھتے اور باقی سب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اشاعت قرآن کریم اور اشاعت دین کے لیے بھیج دیتے۔ 1940 کے بعد جب گرانی شروع ہو گئی تو 40 روپے ماہوار رکھنا شروع کر دیا اور 1 سال میں 10,000 روپے خدمت دین کے لیے دیا۔ بس یہ وہ مخلصین اور فدائین تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملے تھے، جو اپنی قربانیوں میں اپنی قربانیوں اور عمل سے آخرین کی جماعت ہونا ثابت کر گئے۔ اب تو خدا کے فضل سے جب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایسی قربانیاں کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے جن کی مثالیں دینی ممکن نہیں۔ ہر خلافت کے دور میں مالی قربانی کا معیار بڑھتا ہی چلا گیا۔
لازمی چندہ جات کے ساتھ ساتھ توئی تحریکات بھی ہوتی رہیں۔ جماعت احمدیہ کے مالی نظام میں غیر معمولی برکتیں ہوتی چلی گئیں، ساتھ کے ساتھ صدر انجمن احمدیہ کی بنیادیں بھی مستحکم ہوتی چلی گئیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1934 میں ایک نئی مالی تحریک جدید اور 1958 میں ایک اور نئی مالی تحریک وقف جدید کے ذریعے 2 ذیلی انجمنیں بھی قائم کیں، جو اپنے اپنے دائرہ کار میں آزادانہ تبلیغی، تعلیمی و تربیتی، اخلاقی، مالی میدانوں میں جماعت کو آگے بڑھانے لگیں۔ معزز سامعین، خلافت ثانیہ کے قریباً 51 سالہ دور میں جماعت احمدیہ کا مالی نظام ان کے بے مثال قربانیوں کے نتیجہ میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ 1892 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر 1893 کے لیے جماعت نے جو مالی قربانی کے وعدے کیے تھے وہ 700 اور کچھ روپے تھے۔ یہی حقیر قربانی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت 1965 میں 72 سال کے بعد جماعت احمدی کی طرف سے 1 کروڑ روپے کی شکل میں پیش کی گئی، اور آج یہی مالی قربانی 2010 تک یعنی بقیہ 45 سالوں میں 100 کروڑ سے تجاوز کرتے ہوئے اربوں میں جا پہنچی ہے۔ انیس سو 50 میں ہندوستان کا بجٹ لازمی چندہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک تھا۔ آج صرف لازمی چندے کا بجٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ 1963 میں تحریک جدید اور وقف جدید کا بجٹ بمشکل 10-10 ہزار روپے تھا۔ آج خدا کے فضل سے تحریک جدید 1.5 کروڑ کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں لگی ہے۔ اسی طرح وقف جدید کا بجٹ 1 کروڑ تک جا پہنچا ہے، الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور ان کے خزانے اربوں ارب سے ضرب کھا جائیں، تب بھی یہی ہمارا روپیہ جیتے گا، اور ضرور جیتے گا، کیونکہ اس کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوست دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس روپیہ کو پاک اور صاف رکھے اور ایمان میں برکت دیتا چلا جائے، جس سے یہ روپیہ پھوٹا کرتا ہے۔ معزز سامعین، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ اور تربیت یافتہ جماعت کی 121 سالہ تاریخ اس حقیقت پر شاہد اور گواہ ہے کہ 121 سال کے عرصہ میں ایک بھی مالی تحریک ایسی نہیں ملے گی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے خلفاء کرام میں سے کسی نے مالی تحریک کے لیے معین رقم کا مطالبہ کیا ہو تو افراد جماعت شمع احمدیت کے پروانے لبیک لبیک یا سیدی لبیک کہتے ہوئے اپنے امام کی طرف نہ دوڑے ہوں اور امام کی طرف سے مقرر کردہ رقم سے زائد ان کے قدموں میں لا کر نہ رکھ دی ہو، اور یہ والہانہ عشق و محبت اور قربانی کا جذبہ جماعت کے مردوں اور عورتوں اور بچوں میں بھی موجود ہے۔ 1934 میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کا آغاز فرمایا۔ ایک دوست کا نام جو مجلس احرار کے ممبر تھے، مسعود کھدر پوش، وہ اپنے ایک بیان میں ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریک کا آغاز کیا اور یہ کہا کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی دیکھتا ہوں، تو ہم لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ہنسی اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ وقت ہنسی اور ٹھٹھے کا وقت، اور اب اس وقت پوری دنیا میں تحریک جدید کا بجٹ 40 کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر چکا ہے، اور اسی طرح وقف جدید کا بجٹ بھی اس وقت ساری دنیا میں جو ہزاروں روپے سے شروع ہوا تھا 30 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ معزز سامعین، خلافت ثالثہ میں بھی بے شمار اہم ترین مالی تحریکات جماعت کے سامنے پیش ہوئیں۔ جماعت نے اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سابقہ دائمی و توئی تحریکات کے ساتھ ساتھ مزید توئی تحریکات میں نہایت فراخ دلی اور وسعت قلبی کے ساتھ حصہ لیا، اور ان تحریکات میں بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے ادا کیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی جانی و مالی قربانی میں پیش پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر
میں اپنے پاکستان کے بھائیوں کے لیے دعا کی تحریک کروں گا کہ ایسے مشکل حالات میں اس وقت گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی جماعتیں دنیا بھر کی تمام جماعتوں سے کئی سالوں سے سر فہرست ہیں چندہ میں، ہر قسم کا ان کو مالی اور جانی ہر قسم کی قربانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہاں کا بجٹ، ہر قسم کا تحریک جدید، وقف جدید، لازمی چندہ جات، ہر قسم کا بجٹ دنیا بھر کی تمام جماعتوں سے زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسن رنگ میں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو مقبول خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔